هاني رضي الله تعالى عنه أنه لما وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أي شيء يوجب الجنة قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام رواہ الحاکم۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ کون سا عمل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا تم اچھی طرح بات کرنے اور کھانے کو لازم پکڑو۔ محترم حاضرین، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے واجب ہونے کے دو عمل بتائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اچھی بات کرنا اور کھانا کھلانا۔ میرے عزیز دوستو، آج کی نشست کا عنوان بھی یہی ہے کہ ایک ایسا اہم جز ہے ہماری زندگی کا اور ہمارے جسم کا، دراصل جسم کے اندر وہ جز بھی ضروری ہے اور معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے جس کے استعمال سے انسان کا جسم بھی صحیح سالم رہتا ہے اور جس کے غلط استعمال سے معاشرہ بھی بکھر جاتا ہے، یعنی کہ زبان۔ آدمی کے جسم کے اندر ایک زبان کا ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے نہ جس کے اندر کوئی ہڈی ہے نہ کوئی مضبوط ایسی کوئی چیز ہے، لیکن جب نشانہ بناتی ہے ایسا گہرا زخم چھوڑتی ہے کہ نہ ایسا زخم بندوق کی گولی میں ہے نہ تیز ترار تلوار کی دھار میں، اور زخم بھی ایسا گہرا ہوتا ہے کبھی مندمل نہیں ہوتا، کبھی بڑھتا نہیں گھاؤ۔ تلوار کا زخم، بندوق کا زخم، گولی کا زخم، چھری کا زخم، ہر زخم بھر جائے گا، لیکن زبان کا زخم ایسا گھاؤ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ مندمل ہونا بہت دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے، کہنے والے نے خوب کہا جراحت السنا لہت تیام ولا یختام ما جرح اللسان۔ تو میرے عزیز دوستو، زبان کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے بہت سے لوگوں کو جہنم میں بھی لے جائے گی، بہت سے لوگوں کو جنت میں بھی لے جائے گی۔ بتایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی بشارت دوں گا۔ ایک ہے دو جبڑوں کے درمیان یعنی کہ زبان، اور ایک ہے دو رانوں کے درمیان یعنی کہ شرمگاہ۔ ان دونوں کا استعمال صحیح کرو تو میں تم کو جنت کی بشارت دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی وجہ ہے جتنا انسان زیادہ باتیں کرے گا اتنے غلطیاں کرے گا، جتنا خاموش رہے گا اتنی نجات کو پائے گا۔ کہا گیا کہ من سکت نجا، من سمت نجا۔ جو خاموش رہا، خاموشی اختیار کیا اور بے فضول باتیں نہیں کیا تو سمجھو کہ وہ نجات کو پا گیا۔ یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ۔ جس نے نرم گوئی سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، نرم گوئی اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو سمجھو کہ وہ بھلائی سے محروم رہا۔ میرے عزیز دوستو، احادیث کا ایک بے شمار ذخیرہ اس زبان کے تعلق سے ہے۔ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب اندازہ لگائیے، ایک احادیث کو سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو سامنے رکھیں، کیا میرا زبان کا استعمال، میری زبان کا استعمال ان باتوں پر ہو رہا ہے یا نہیں؟ میری زبان سے کسی کو دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری زبان مجھے جنت کے بجائے جہنم میں لے جا رہی ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، لہذا زبان کا اہتمام کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے، بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں، غیبت کا، بہتان کا، جھوٹ کا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں،
ایک لمبی فہرست ہے اس سے بچنا ضروری ہے. انسان تو بہت سارے اعمال کر لے گا، نفل نماز پڑھ لے گا، تہجد کی نماز پڑھ لے گا، اوابین کی نماز، ساری نمازیں پڑھ لے گا، اعمال کی ایک لمبی ذخیرہ بنا سکتا ہے، لیکن جب اس کا استعمال زبان کا صحیح نہیں ہو تو میرے عزیزوں یہ اعمال سارے کے سارے غارت ہو جائیں گے. تو لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ زبان کا اپنی زندگی کے اندر صحیح استعمال کریں، بیجا گفتگو نہ کریں، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا غیر ضروری کی باتیں ٹال مٹول کی یا باتیں بنا کر لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کریں گے تو لازم بات ہے کہ انسان غلطی کر بیٹھے گا. جہاں غلطی ہوتی ہے تو میرے سے سمجھو کہ ہمارا مواخذہ ہو جائے گا، پکڑ ہو جائے گی. لہٰذا کوشش اس بات کی کریں کہ زبان کا صحیح اپنی زندگی میں استعمال ہو، ہر جگہ استعمال ہو، اچھے کاموں کے اندر، اور برے باتوں کو بھی بتائیں کہ یہ باتیں بری ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرے عزیز دوستو یہ ذخیرہ ہمارے لیے آخرت کا بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے.